سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ وَيَسْأَلُونَكَ پوچھتے ہیں آپ سے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے قربت نہ کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب کہ وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جس طرح کے جس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو اور بہت صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، پس اپنی کھیتیوں میں جس طریقے سے تم آنا چاہو آؤ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے بھیجو آگے، بھلائی بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دے دیجیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کا۔ أَن تَبَرُّوا، کہ تم نیکی اختیار کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے مابین اصلاح کرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کرتا تمہاری فضول قسموں کے بارے میں۔ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن تمہاری وہ گرفت کرے گا جو تم نے قصداً، تمہارے دلوں نے قصداً قسم کھائی ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ سامعین کرام، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ابواب البر کا تذکرہ ہے، نیکی کے باب ہے، اور تھوڑا یہ بھی اندازہ لگاتے رہیے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے تقریباً بہت سے پہلوؤں کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں احکامات دے رہا ہے، وضاحت سے بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا واضح مطلب یہ ہوا کہ اسلام، دین اسلام جو ہے وہ
چند عبادات، ظاہری عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں بتاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ تذکرہ شروع ہوا تھا، یعنی تذکرے تو کافی ہو گئے، اور ابھی قریب جو تذکرے گزرے ہیں، یسألونک ماذا ینفقون، نفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، قتال کے بارے میں بتایا، شہر حرام کے بارے میں بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جوئے اور شراب کے بارے میں احکامات دیے، اور یتیموں کے بارے میں احکامات دیے معاشرے کے، پھر آپ دیکھیں کہ نکاح کے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور آج جو ہے وہ حیض کے بارے میں اللہ تعالیٰ احکامات دے رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، دیکھیں اس میں ایک لطیف نقطہ یہ بھی ہے کہ دین اسلام کی روح سے صحابہ کرام واقف تھے کہ یہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ اگر نماز ہوتی تو بس لوگ نماز پڑھتے اور اللہ خیر صلی اللہ، نماز روزہ زکوٰۃ حج، جس طرح کہ آج کے معاشرے میں ہمارا ایک تصور سامعین کرام بنا ہوا ہے کہ اسلام تو بس چند عبادات کا نام ہے، نماز آپ پہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اس کے علاوہ باقی زندگی جو مرضی آئے گزاریں۔ انتہائی یعنی ہم لوگ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، اگر میں سچی بات کہوں دین کے بارے میں بالکل ہم غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے سامعین کرام، جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی کے الفاظ کہوں، میرے خیال سے غلط فہمی کے الفاظ تو مناسب نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں جہالت کے الفاظ میں اگر استعمال کروں تو بہتر ہوگا۔ یعنی جہالت جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، جاہل شخص جو ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آپ پوچھیں نا، مطلب کیا جاہل ہو تم، ایسے ہم استعمال کرتے ہیں، کیا جاہل اپنے آپ سے بنائے ہوئے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو جہالت کی انتہا ہے۔ سامعین کرام، وہ بات ذرا اور کڑوی پھر ہو جائے گی، اور لیکن سچی بات تو پھر کڑوی ہوتی ہے۔ اور ابو جہل جو تھا، ابو جہل، تو اس کا لقب کیوں پڑا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اور ان کو حق جان کے اس نے ان سے انکار کر دیا تھا، اس دین سے حضور کو پہچان کے حضور سے انکار کر دیا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ دین کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، لیکن وہ ایک معبود کی پرستش پر آمادہ نہیں تھا، ایک محبوب نہیں بنانا چاہتا تھا، اس کے تو اور بھی محبوب تھے سامعین کرام۔ تو اس کا لقب جو تھا وہ پھر ابو جہل پڑ گیا۔ یعنی ابو جہل کیا تھا؟ ابو جہل جو تھا وہ دین سے انکار کرتا تھا، دین کی تکذیب کرتا تھا، دین کو جھٹلاتا تھا۔ لیکن سامعین کرام، اگر میں عرض کروں تو ایک سورہ معون بھی ہے قرآن مجید میں، وہ بھی تکذیب کے بارے میں ہے، وہ بھی دین کو جھٹلانے والوں کے بارے میں ہے، اور وہ بھی نمازیوں کے بارے میں ہے، اور ان نمازیوں کو جو اپنے نماز سے غفلت برتتے ہیں اور اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں، ان کے لیے اس صورت میں دوزخ کی بشارت ہے۔ اور ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے مقصد سے غافل ہے، نماز سے غفلت اختیار کیے ہوئے ہے، نماز کے مقاصد سے۔ پھر جو مطلب ایک تو وہ شخص ریاکاری میں مبتلا ہے،
یراؤون الذین هم یراؤون، وہ ریاکاری میں مبتلا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی اس کے دل میں ذرہ برابر صلہ رحمی نہیں، صلہ رحمی نہیں مطلب نرم دلی نہیں ہے اس کے دل میں، یتیم کو وہ دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، خود بھی نہیں کھلاتا کھانا مسکین کو، اور دوسروں کو بھی آمادہ نہیں کرتا کہ بھئی میرے پاس اس وقت وسعت نہیں ہے، تم اس کو کھانا کھلا دو۔ یعنی دل جو ہے نرم دلی سے خالی ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، نہ خود کھلاتا ہے نہ کسی کو کہتا ہے۔ ولا یحض علی، تو ایسے نمازیوں پر کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، اور ویل جو ہے دوزخ میں ایک ایسا گڑھا ہے، حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے، جس سے دوزخ 70 بار پناہ مانگتی ہے۔ وہ نماز میں ریاکاری کرتا ہے سامعین اکرام، اور الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور جو چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں ہیں وہ بھی روک دیتا ہے۔ تو دین کو جاننا چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا جہالت کی، جہالت سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابو جہل جو تھا وہ جاہل تھا، ابو جہل جاہلوں کا باپ۔ اور یہاں بھی میں نے جہالت اس معاشرے کے لیے جہاں ہم رہ رہے ہیں سامعین کرام، جہالت ہے، جہالت یعنی جاہل سے آپ یہ مراد نہ لیں کہ میں گالی دے رہا ہوں کسی کو، ایسی بات نہیں۔ جاہل سے مطلب ناواقف۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے آپ کنارے کشی اختیار کر لیجئے۔ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کا جاہلوں سے مخاطبہ ہوتا ہے مومنوں کا، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ان سے اعراض کر لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھئی ہم تم سے بات نہیں کرتے، اللہ حافظ۔ تو جہالت مطلب ناواقف۔ ناواقف سامعین اکرام کس چیز سے؟ اپنے آپ سے ناواقف ہیں ہم، جہالت ہے، ایک جہالت ہے۔ جہالت کیا ہے؟ کہ ہم ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جو کہ ہم ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ جہالت اسے کہتے ہیں نا، ناواقف ہیں ہم۔ یعنی سامعین اکرام جہالت کے مطلب آپ عام، میں نے آپ کو جو معنی کیا ہے وہی معنی آپ لیں، اس کو ایک گالی نہ سمجھیں، لیکن جہالت جو ہے وہ ایک عیب ہے جو کہ اس معاشرے میں عام ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ سے واقف نہیں ہے، سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو شکلیں ہیں، جو جسم ہیں، بس یہی کچھ ہے۔ پھر سب لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے اس میں کچھ حقیقت ہے، اس میں کچھ حقیقت ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ایک پردہ ہے، ایک اسباب ہیں، استعمال کے اسباب ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں سامعین اکرام۔ اگر ہمارے جسم ہے وہ بھی استعمال کی چیز ہے، اگر ہمارے یعنی گھر والے ہیں، بیوی ہے، وہ بھی استعمال کی چیزیں ہیں، اور یہ سارا جو مال و دولت ہے یہ بھی بس برتنے کی چیزیں ہیں، بس جو ہم نے سب کچھ جس سے ہم نے دل لگایا ہوا ہے، یہ دل لگانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ برتنے کی چیزیں ہیں، متاع اس کے کہہ لیے، متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے اے حبیب کہہ دیجئے کہ متاع دنیا تو قلیل ہے، تو جو قلیل ہے اور فنا ہے جس چیز کو، تو اس سے کیا دل لگانا اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ کسی چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ایک پرانے زمانے کا ایک قصہ آتا ہے سامعین کرام، وہ ایک شہزادہ تھا، تو وہ کسی شکل کو اس نے دیکھ لیا لڑکی کی،
بس وہ اس پہ لٹو ہو گئے کہ بھئی میں نے تو اسی سے بس شادی کرنی ہے یہ وہ، لیکن وہ ایسی تو حیثیت نہیں تھی اس کی لڑکی کی، تو پھر کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ بادشاہ نے حکیم صاحب کو بلایا کہ بھئی دیکھیں کیا ہو گیا میرے لڑکے کو، یہ تو گھل رہا ہے، کھانا نہیں کھاتا اور بس گھل رہا ہے۔ حکیم صاحب آئے، وہ تو حکیم تھے، شاہی حکیم تھے، تو انہوں نے دیکھا، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور حالات پوچھنے شروع کیے کہ بھئی کہاں گئے تھے، کل کہاں گئے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ بھئی میں گیا، یعنی وہ بتانا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن حکیم صاحب نے نبض پہ ہاتھ رکھا تھا، تو نبض جب اس جہاں محبوبہ رہتی تھی اس گلی کا اس نے تذکرہ کیا کہ میں وہاں گیا تھا، تو نبض جو ہے وہ تیز دھڑکنے لگی۔ حکیم صاحب کو پتہ چل گیا، بس انہوں نے معاملہ وہیں چھوڑ دیا اور پھر وہ نکلے، اس محلے گئے اور ڈھونڈ لگانی شروع کی کہ بھئی یہاں کوئی لڑکی ہے نہیں ہے، تو جناب لڑکی کا پتہ چل گیا، اور تھی بھی وہ واقعی بڑی بظاہر بڑی حسین تھی، تو انہوں نے اس کو قید کر لیا۔ بات ظاہر ہے کہ بادشاہی نظام تھا، قید کر لیا، تو پھر کیا ہوا کہ اس کو حکیم صاحب نے جلاب دینا شروع کر دیا۔ جلاب مطلب دست آور دوائیں دینی شروع کر دی، تو 2-4 دنوں میں اس کا جو دست کر کے جو ہے اس کا حال پتلا ہو گیا اور وہ بیمار ہو گئی، اور دست، اور حکیم صاحب جو تھے وہ دست اس کے جمع کرتے رہتے تھے ایک برتن میں، بیت الخلاء میں برتن، کہ بھئی تم نے دست اس میں کرنے ہیں، وہ دست اس میں کرتی گئی۔ تو جناب وہ جب شکل اس کی بالکل متغیر ہو گئی تو اس لڑکی کو محل میں بلوا لیا گیا، محل میں بلا لیا گیا، اور شہزادے سے کہا کہ بھئی وہ لڑکی آئی ہے جو یعنی جس پہ آپ لٹو ہوئے، جو بھی الفاظ انہوں نے کہے، لیکن وہ لڑکی کو بلایا اور اس کی ملاقات کروائی۔ شہزادے نے پہچاننے سے انکار کر دیا، یہ تو وہ لڑکی نہیں ہے، بڑی حسین تھی۔ تو حکیم صاحب نے وہ لڑکی کو تو رخصت کر دیا، اور پھر وہ جو اس کی پوٹی تھی، وہ دست وغیرہ جو جمع کیے تھے، حکیم صاحب نے وہ ایک برتن لا کے دیا جس میں اس کی دست جمع تھے۔ اس نے کہا اس کا حسن جو ہے اس میں ہے، حسن اس پوٹیوں میں بہہ گیا ہے اس کا۔ اب ظاہر ہے بس لڑکا سمجھ گیا، تو پھر تو مطلب حکیم صاحب نے اس کی رگ پکڑ لی، دکھتی رگ پکڑ لی، لیکن وہ لڑکی تو وہ نہیں تھی، تو وہ لڑکے کا دل بھی پھر وہ صورت نہیں رہی، تو پھر کیا عشق تھا اور کیا وہ تھا۔ بہرحال تو سامعین اکرام، یہ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ برتنے کی چیز ہے، یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جی لگانے کی یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہم نے جی لگایا ہوا ہے۔ بات میں سامعین کرام کر رہا تھا جہالت کی، ہم لوگ ایک جہالت میں پڑے ہوئے، ایک ناواقفیت میں پڑے ہوئے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی احساس نہیں، حقیقت کا ادراک ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی موجود ہے، ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے، جواب دینے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے اے حبیب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے بھائی میں تو دور نہیں ہوں، میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں اس سے ہم ناواقف ہیں، ہم پکارتے رہتے ہیں، ہم پھر شک میں مبتلا، یار اللہ تعالیٰ تو سن ہی نہیں رہا ہماری۔
بہرحال یہ جہالت کی باتیں ہیں، ناواقفیت کی باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان سے رابطہ ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، نہ اس کا احساس ہے۔ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم جہالت کی ایک دور میں، دور جاہلیت جسے ہم کہتے تھے نا، دور جاہلیت کون سا تھا؟ اسلام سے جو پہلے کا دور تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ دور جاہلیت۔ دیکھیں کتنے آپ کو میں دور دور سے وہ ڈھونڈ کے الفاظ لا رہا ہوں۔ دور جاہلیت، جاہل تھے، لوگ جاہل تھے، اپنے رب سے ناواقف تھے، اپنے رب کی صفات سے ناواقف تھے، اپنے رب کی صفات کے ساتھ دیگر ہستیوں کو انہوں نے شریک کیا ہوا تھا، اسی لیے تو انہیں جاہل کہا جاتا تھا۔ اسی لیے تو انہیں جاہل کہا جاتا تھا۔ آج کیا ہے؟ آج کون پہچانتا ہے رب کو؟ کون پہچانتا ہے رسول کو؟ کون پہچانتا ہے؟ لوگ پیسے کو، سونا چاندی کو، بیوی بچے، مال دولت، گاڑی، گھر، بنگلہ، جائیداد، کارخانہ، اس کو پہچانتے ہیں۔ یہ چیزیں ہوں تو پھر ساتھ نمازیں بھی پڑھ لیں گے، لیکن یہ چیزیں نہ ہوں تو بس وہ سب کچھ بھول جائیں گے، یاد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں وضاحت کر رہا تھا سامعین اکرام دین کی۔ یہ اس جو زیر نظر آیات ہے نا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اب حیض کے بارے میں ہے تذکرہ۔ اس میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کیا چیز ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے اکابر تھے، صحابہ کرام، جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے وہ صحیح تصور دیا تھا صحابہ کرام کو کہ بھئی دین کیا چیز ہے، تم نے کیا، وہ پہچان گئے تھے کہ دین سارے اعمال کا نام ہے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، کوئی غم ہے، خوشی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اور حیض ہے، یا جو بھی مسائل ہیں، شادی ہے، دیکھیں شادی کے بیان ہیں، پھر حیض کے بیان ہیں، اب قسم کا بیان آ رہا ہے، پھر آج کل کے سبق میں پھر جو ہے وہ ایلا کا ذکر ہے، قسمیں کھانے کا ذکر ہے، ایلا کا ذکر ہے، جوئے کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس میں کون سی چیز بچ گئی ہے؟ حیض۔ اب دیکھیں حیض ایسی بات ہے جو آپ خود بھی کسی، یعنی اپنی والدہ سے کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا، اگر وہ جوان ہوں والدہ اس کی، کہ بھئی میں جو ہے ان دنوں حیض کی حالت میں ہوں، اپنی والدہ سے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ جو چھپانے کی چیز ہے، بیماری ہے، پوشیدہ بیماری ہے، اور عورت نہ بتائے تو مرد کو تو پتہ نہیں چلتا، اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں کہ دین کیا چیز ہے، اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے، لیکن یہ میں بتاتا رہوں گا آپ کو۔ دین جب اللہ آپ کا مقصود بن جائے، اب کوئی کام آپ نے اللہ کی رضا کے خلاف نہیں کرنا، سب کاموں میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے۔ صحابہ کرام اس چیز سے واقف تھے، تو کہتے تھے ہم یہ کیا کریں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یسألونک عن المحیض، آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، اے رسول کا کتنا رتبہ، بلند رتبہ، حیض کے بارے میں بتائیے حضور، ہمیں بتائیے حیض کے بارے میں، کیا کریں حیض کے دنوں میں، اپنی بیویوں سے کیا سلوک کریں۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا نام دین ہے، اور ان سب کے بارے میں ہمیں ہدایات چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باک نہیں کرتے تھے بتانے میں، اللہ تعالیٰ بھی باک نہیں کر رہا۔ قل هو عذا، کہہ دیجئے کہ یہ ناپاکی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے دنوں میں قربت نہ کرو، قربت کے علاوہ جو مرضی آئے کرو۔ یعنی حیض ایک ایسی وہ ہے کہ جس میں قربت آپ نہیں کر سکتے، باقی کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، صرف وہ ایک مخصوص جگہ یا جو چیز ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، باقی ساری آزادی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا اس کے، لیکن سارے احکامات موجود ہیں۔
باریک سے باریک احکامات موجود ہیں. اس وقت وہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں بیان کر رہا. حیض کے مسائل بیان کرنا اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں. لا تقربوہن حتی یطہرن. اب تمہاری بیوی ہے، اب ظاہر ہے کہ بیوی سے قربت ہوتی ہے تو قربت آپ نے نہیں کرنی جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرح تم ان کے پاس جایا کرو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تواب اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. سامعین کرام نقطہ ہے، نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں ان اللہ یحب التوابین، جو بہت زیادہ رجوع کرنے والے. اب رجوع کرنے والے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع. تواب بہت زیادہ توبہ کرنے والے. دیکھیں آپ توبہ کریں گے ایک چیز سے، توبہ کس چیز سے؟ اپنی شخصی آزادی سے، نفس پر خواہشات، نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے توبہ. تواب، توبہ ہے میری، میں نفس کی خواہش نہیں مانوں گا، نفس کی خواہشات پر نہیں چلوں گا. یحب التوابین، نقطہ نوٹ کریں سامعین کرام. تواب، دیکھیں مومن بڑا یعنی قیمتی نقطے آ رہے ہیں اگر آپ توجہ کریں. تواب کا حیض کا ذکر ہے، تواب کا ذکر ہے. یحب التوابین. دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اگر چاہیے تو تم بہت رجوع کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو بہت زیادہ، اور بہت زیادہ اس کی طرف رجوع کر لو. یعنی اسی کو اپنا مقصود بنا کے اپنے زندگی کے سارے کام اللہ کی مرضی سے کرو. یحب المتطہرین، ضمن میں ذکر آ رہا ہے تطہرنا یحب المتطہرین، یعنی جو پاک صاف لوگ ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو یہ نقطے ہیں سامعین کرام نوٹ کرنے کے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو نساؤکم حرث لکم. یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح قربت کس طرح کریں، آگے سے پیچھے سے یا جس طرح بھی. تو وہ بھی دیکھیں اب اللہ تعالیٰ، صحابہ نے پوچھا اور ایک سوال پیدا ہوا، تفصیل میں نہیں جاتا احادیث کی، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی یہ کھیتیوں کی مانند ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنا تخم جہاں سے مرضی آئے ڈالو، جس طرف سے تم، لیکن کھیتی میں جس میں زراعت ہو سکتی ہے. تو یہ نقطہ ہے سامعین کرام. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے بھلائی کا سامان جمع کرتے رہو. سامعین کرام بھلائی کا سامان مطلب یہ کہ ہر کام میں، ایک نقطہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں سامعین کرام، کہ اگر ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا مقصود ہو جائے، ہر کام میں اللہ، خواہ کہ وہ بیوی سے قربت ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے نیکیاں آگے بھجواتے رہو، یعنی ہر معاملے میں خلوص اور للہیت یہ اختیار کر لو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اب معاملہ جو ہے میاں بیوی کا ہے، اور ظاہر ہے کچھ ایسی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ پہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی ہوتا نہیں ہے اس وقت. پھر یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس میں یعنی نفسانی خواہشات کا بھی دخل ہوتا ہے کچھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرا خیال رکھنا، میری رضا کا خیال رکھنا، اور سارے کام میرے بتائے ہوئے طریقوں سے اور میرے لیے انجام دینا.
نوٹ کر لیں سمجھ. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جو آخری نقطہ ہے اور قیمتی، جان لو کہ تم نے اس سے ملاقات کرنی. سمجھنے کے لیے یہ نقطے ہیں جس پہ ہم غور نہیں کرتے. مومن تو زندہ ہی اللہ کی ملاقات کے سہارے زندہ ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے ہے. مومن تو اللہ ہی کے لیے جیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد دلاتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، دیکھو آنے والے ہو، ملاقات مجھ سے تمہاری ہونے والی ہے، بس میرا خیال رکھو اور احتیاط سے زندگی گزارو، محتاط زندگی گزارو. پھر بشر المؤمنین، بشارت دے دیجیے، جو مومن ہیں ان کو بشارت دے دیجیے کہ ہاں ملاقات ہو جائے گی. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم اللہ کی راہ میں خوب محنت کرو گے، خوب محنت کرو گے، بس یہ یقین رکھو فملاقوہ، ملاقات ہو جائے گی. بس اسی باتوں پہ سامعین کرام، یہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. دوسرا مسئلہ آ رہا ہے کہ دیکھو اب وہ قسموں کا بیان ہے. قسمیں کھائی جاتی تھیں اس معاشرے میں بھی، آج کل بھی بعض لوگوں کی تکیہ کلام ہوتا ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم ہر بات پہ، یعنی بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، تکیہ کلام ہوتا ہے، قصدن نہیں کھاتے، تکیہ کلام کے طور پہ قسمیں، اللہ کی قسم اور یہ اللہ قسم، اس طرح یعنی جان بوجھ کر ایک ارادے سے قسم نہیں کھاتے کسی بات پہ، عادتاً کھا لیتے ہیں. لغو، اس کو لغو قسم کہتے ہیں. اور عرب جو تھے وہ بھی، ان کا یہاں بھی یہ رواج تھا، بعض لوگ جو تھے کہ قسمیں کھا لیتے تھے. واللہ اسی طرح نا، واللہ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم قسمیں کھاتے ہو بلا ارادہ، اور تو یہ فضول قسمیں، اس پہ تمہاری کوئی گرفت نہیں کرے گا. نہیں، وہ مضمون آگے ہے، لیکن پہلے جو مضمون ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کا. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے کوئی نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتے تھے، اور پھر ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی کیوں یہ نہیں کر رہے، کہتے میں نے قسم کھائی بھی ہے اور قسم کو توڑنا جو ہے وہ گناہ ہے. تو یہ بھی مطلب ایک ناواقفیت کی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے کہ ایسا نہ کرو. جو نیکی کی کام ہے اور تقوی کے کام ہے، یا اصلاح بین الناس ہے، لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہے، تو جو بھی اگر تم قسم کھا لو کہ بھئی میں ان دونوں کے درمیان، یہ تو لڑتے رہتے ہیں، آئندہ میں قسم کھاتا ہوں ان دونوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا. تبرو، نیکی کا کام، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، میں نے قسم کھائی بھی ہے اس امام کے پیچھے میں نے نماز نہیں پڑھنی، حالانکہ ایسی یعنی یہ قسم کھانا یعنی ایک نیک کام ہے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا نیک کام ہے. تو تتقو، تقوی کی باتیں جو بھی ہیں، تو یہ اس کے لیے ان قسموں کو کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے، اللہ کو نشانہ نہ بناؤ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. ترجمہ میں نے آپ کو، تبرو کہ تم نیکی اختیار کرو، تتقو اللہ کا تقوی، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ لوگوں کے درمیان صلح. تفصیل میں نے آپ کو بیان کر دی. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہاری سب باتیں سن رہا ہے، تمہاری نیتوں سے واقف ہے. پھر جو دوسری بات ہے لغو قسموں کی، تو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں
کے بارے میں پکڑ نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ان قسموں پہ تمہاری گرفت ہوگی یا کفارہ تمہیں توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا، جو تم نے دل کے ارادے سے کوئی قسم کھائی تھی اور پھر تم نے اس کو توڑ دی یا اس کو وفا نہیں کیا، اس کا اللہ تعالیٰ تم سے حساب کتاب لے گا۔ اور واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، بردبار ہے۔ اب ایک مسئلہ اور بیان ہو رہا ہے، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ اب ایلا کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور دور جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ جس عورت کو طلاق دینا چاہتے تھے تو اس سے ایلا کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان قوانین کو ایک ضابطے کے تحت لا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں، تربص 4 اشہر، 4 مہینے کا انتظار ہے۔ یعنی ایک ضابطہ اور قانون بنایا جا رہا ہے، اور بتایا قانون تو بنا ہوا ہے اور لیکن اس سے واقف کیا جا رہا ہے مومنوں کو۔ ایلا آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ قسم کھا لیتے تھے، تو کہ میں تمہارے پاس، بیوی سے کہتے تھے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کا انتظار، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا جو 4 مہینے تک انتظار ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک طلاق پڑ جائے گی۔ اس میں تھوڑی سی فقہی تفصیل ہے سامعین کرام، کہ اگر آپ نے قسم کھا لی ہے 3 مہینے کی تو یہ ایلا نہیں ہے، اس میں مطلب طلاق بھی واقع نہیں ہوتی، 3 بس، اور نہ کوئی اس کا وہ ہے، اور 4 مہینے اس کی میعاد ہے، 4 مہینے یا زیادہ، تو 4 مہینے کا انتظار ہے۔ مثال کے طور پہ قسم کھا لی کہ میں 1 سال تک نہیں آؤں گا تمہارے پاس، تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو اس میں صرف 4 مہینے کا انتظار ہے۔ 4 مہینے بعد جو ہے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں تو ان کا پھر انتظار ہے 4 مہینے کا۔ فَإِنْ فَاؤُوا، اگر پھر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر واپس ہو جائیں اپنی قسم سے اور رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے۔ لیکن وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، اگر اس کا ارادہ طلاق کا دینے کا ہو تو پھر وہ دوسری بات ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لیکن ایک طلاق ہو جائے گی، پھر عدت گزار کے وہ عورت آزاد ہو جائے گی، یعنی 4 مہینے سے زیادہ انتظار نہیں ہوگا۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اب طلاق واقع ہو گئی، 4 مہینے گزر گئے، طلاق واقع ہو گئی، تو پھر جو ہے طلاق شدہ عورتیں جو ہیں وہ انتظار کریں گی اپنے اوپر 3 مہینے تک وہ عدت گزاریں گی اور وہ نکاح وغیرہ نہیں کر سکیں گی۔ یہ اس صورت میں جب کہ ان کا حمل نہ ہو، اور اگر ان کا حمل ہو اور یہ حمل سے ہوں تو وہ بتا دیں۔ یعنی طلاق کے بعد عدت کی میعاد جو ہے سامعین کرام وہ 3 مہینے ہے، 3 مہینے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ طلاق کے مسائل ہیں اور وہ بیان ہو رہے ہیں، اس پہ ہم اور بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو جو طلاق شدہ عورتیں ہیں، یتربصن بانفسہن، اپنے بارے میں انتظار کریں 3 مہینے، یعنی 3 مہینے عدت گزاریں اگر وہ حمل سے نہیں ہیں۔
حمل میں حمل کی صورت جو ہے وہ دوسری ہے. اگر وہ حمل سے ہیں تو پھر جو ہے وضع حمل جو ہے وہ وضع حمل پہ میعاد پوری ہوگی. اگر طلاق کے 1 مہینے بعد مثال کے طور پہ وضع حمل ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی. اور اگر طلاق کے یعنی حمل تھا اس عورت کو اور 6 مہینے تک وہ بات چلی تو پھر مطلب وضع حمل تک وہ عدت گزارے گی اور وہ شادی نہیں کر سکے گی. اور اس میں یہ بھی امکان ہے کہ یعنی حمل قرار پا چکا ہے پھر عورت جو ہے اس کو چھپاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. ان کن یؤمن، اگر وہ مومن ہیں اور یوم آخرت پر بھی ان کا ایمان ہے، اگر اللہ پہ اور یوم آخرت پر ان کا ایمان ہے تو وہ چھپائیں نہیں. لا، یہ جائز نہیں ہے. اب طلاق جو ہے سامعین کرام، طلاق جو ہے وہ واقع ہو گئی اور یعنی طلاق بائنہ پڑ چکی ہے، عدت گزر چکی، یا عدت میں تو رجوع کرنے کا حق ہے مرد کو، اور عدت گزرنے کے بعد بھی اگر وہ طلاق بائنہ ہے اور وہ پھر یہ فریقین اگر راضی ہوں، یعنی پرانے میاں بیوی جو ہے اگر راضی ہوں اور اپنی کوتاہیاں ان کا احساس ہو جائے، غلطیوں پر پشیمان ہو اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہیں آپس میں، تو پرانے خاوند جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ طلاق یافتہ عورت اپنے پرانے خاوند سے اگر وہ اصلاح چاہتی ہیں تو وہ شادی کر لے پرانے خاوند سے. یعنی یہ مناسب ہے کیونکہ ان کے ساتھ پرانے شوہر کے ساتھ میل جول رہ چکا ہے، ایک دوسرے کی طبیعت کو پہچان چکے ہیں. تو وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے جو شوہر ہیں یعنی جو گزشتہ شوہر ہیں جن سے ان کو طلاق ہو چکی ہے، أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، وہ زیادہ مستحق ہیں ان عورتوں کے واپس کرنے کے، یعنی دوبارہ لینے کے. اگر ان ارادو اصلاحاً، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں میاں بیوی جو ہے، تو دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں اور ایک نئی زندگی سے، نئے ارادے سے ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور ان عورتوں کا وَلَهُنَّ، اور ان کا حق ہے جس طرح کہ ان پر ان مردوں کا حق ہے معروف طریقے سے. یعنی دونوں شوہر کے بھی اپنے حقوق ہیں، بیوی کے بھی اپنے حقوق ہیں، دونوں کے حقوق ہیں. یہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ زر خرید، نکاح کے بعد زر خرید لونڈی بن گئی یا اس کے حقوق ختم ہو گئے. اسلام نے دونوں کے حقوق کو تسلیم کیا ہے، اس کی تفصیل موجود ہے. تو جس طرح عورت کا شوہر پر حق ہے اسی طرح شوہر کا عورت پر بھی حق ہے. دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں اور دونوں کو اپنے اپنے حقوق یاد رکھنے چاہیے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا صرف اتنا ہے کہ ایک درجہ زیادہ ہے، مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے کہ وہ حاکم ہیں. حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مالک ہیں، بلکہ فیصلہ کرنے میں یا طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے. ایک درجہ فضیلت ہے اور دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ واللہ عزیز حکیم. دیکھو، یعنی خاص طور پہ شوہر یہاں زیادہ مراد ہو سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک درجہ فضیلت دی ہے تم پر، تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ یا عورت کو تنگ کرنے لگو. ایسا نہ کرو، اللہ غالب ہے، تم نہیں.
تو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور اس کے حدود کا خیال رکھو۔ حکیم دانا ہے، اس نے کیوں ایسی ایک درجہ فضیلت دی ہے، اس میں اس کی حکمت ہے، اور وہ حکمت بھی واضح ہے کہ ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک گھر میں 2 حاکم نہیں ہو سکتے، ایک حاکم ہوگا دوسرے اس سے ذرا نیچے درجے کا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے۔ اب سامعین کرام بیان کیا جا رہا ہے طلاق کا مسئلہ۔ الطلاق مرتان، طلاق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 مرتبہ، یعنی الطلاق الرجعی، یعنی وہ طلاق جو ہیں کہ اس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، وہ 2 مرتبہ ہے۔ سامعین کرام یہ طلاق کا مسئلہ جو ہے یہ تھوڑا سا غور طلب ہے، اور چونکہ بات یہ ہے کہ ہمیں نہ تو دینی مسائل سے کچھ دلچسپی ہے عام طور پہ، اور جتنا بھی وہی مسئلہ ہے جو میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ مسائل سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، ضروریات کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ ذہن میں نہیں رہتا، اور ہم اس کو کسی چیز کے بارے میں بھی ہم سیریس نہیں ہیں اسلام کی، لیکن خاص طور پہ جو مسائل ہیں یہ طلاق کے اور نکاح کے طلاق کے مذاق، یہ مذاق نہیں ہے، اس کے باریک مسائل ہیں، اور بھی تمام چیزوں کی جو ضروریات ہیں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ رجحان نہیں ہے سامعین کرام، دین کے جو اول تو یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں یا عورتیں ہیں جو طلاق یافتہ ہیں لیکن اپنے شوہروں کے ساتھ رہ رہی ہیں، بعض لوگ جان بوجھ کے اور بعض لوگ مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر ایسی زندگی، گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا واحد وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ تو دین کو ہم نے عملی زندگی میں نافذ کرنے کے قابل سمجھا ہے، تو جب سمجھا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی ضروریات جو ہیں اس کا علم بھی ہم نہیں رکھتے، اور نہ علم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں، اس میں سے طلاق بھی ایک ہے۔ طلاق عام طور پہ آپ دیکھیں کہ 3 طلاقیں ڈالی جاتی ہیں، ہم لوگ تو پٹھانوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، تو بہت زیادہ ناواقفیت ہے، مسائل سے ناواقفیت ہے۔ ایک بات تو میں عرض کر دوں کہ طلاق عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک 3 طلاق نہ دو تو طلاق واقع نہیں ہوتی، صحیح طلاق جو ہے وہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ 1 طلاق سے بیوی کو آزاد کر سکتے ہیں، 3 طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، پھر اس کی حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں طلاق کے بارے میں عرض کروں کہ طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اول تو طلاق جو ہے وہ جو جائز باتیں ہیں، جو مباح باتیں ہیں، اس میں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو ناراض کرنے والی چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی چیز ہے، وہ طلاق ہے۔ حق تو دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا کہ 2 میاں بیوی آپس میں رنجش پیدا کریں، یا اختلافات اس حد تک بڑھ جائیں کہ وہ آپس میں جدا ہو جائیں، لیکن بعض وقت ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قانون بنایا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو پھر وہ جدا بھی ہو سکتے ہیں، اس کے مسائل ہیں اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور طلاق خاص طور پہ
اس کا مسئلہ جو ہے یہ یعنی خاص طور پہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی بھی جوان ہوتی ہے اور لڑکا بھی جوان ہوتا ہے، اور ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اپنی تزکیہ نفس کی طرف یا اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی طرف ہمیں تو رونا، سامعین اکرام، اس معاشرے کا رونا میں روتا رہتا ہوں، اور یعنی ظاہر ہے جس معاشرے میں رہ رہا ہوں یا آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اسی کی ہم بات کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے سامعین اکرام۔ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے پاک کر لینے میں ہماری عافیت ہے، یعنی تزکیہ نفس میں، اور یہ ایک خصوصی باب ہے جس سے ہم غافل ہیں، جس سے ہم لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں۔ یہ باتیں یعنی بعض لوگ کہیں گے کہ یہ میں کیا باتیں لے بیٹھا ہوں، لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ ضروری ہوتی ہیں، اور اصل جو باتیں ہیں وہ تو یہی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اپنے تزکیے کے فعل سے غافل ہیں۔ ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہمارا معاشرہ آزاد رہنا چاہتا ہے، لیکن آزادی میں انسان کی تباہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو انجام کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پابندی کو قبول کر لیں، اللہ کی بندگی کو، اس کی اطاعت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا تزکیہ کر لو، کیونکہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اب جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر حکم میں حکمتیں ہیں سامعین کرام۔ ایک شخص جو ہے اس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے پاک کر لیا۔ اب اخلاق رذیلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق رذیلہ میں آپ کا یعنی وہ چیزیں جو نفس کی خامیوں میں شمار ہوتی ہیں، اور اس میں انسان کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ یہ موضوع اس وقت میرا یہ نفس کی اصلاح کا موضوع نہیں ہے اس وقت، لیکن چونکہ مضمون طلاق کا آ رہا ہے، اور طلاق جو ہے غصے کی حالت میں دی جاتی ہے، بسا اوقات 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جاتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا، کیونکہ جب تقوی نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہاں ابھی آپ دیکھیں گے آج کے درس میں بھی، اور جو انشاءاللہ کل کا درس آنے والا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز، اس کا خیال ہم اسی وقت رکھ سکتے ہیں جب ہم میں ایک صفت پیدا ہو جائے، وہ صفت تقوی پیدا ہو جائے، احتیاط کرنا ہم سیکھ لیں، محتاط رہنا سیکھ لیں۔ اگر محتاط رہنا ہم نے نہیں سیکھا یا تقوی کی صفت اپنے آپ میں پیدا نہیں کی، تو سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ قدم قدم پہ زندگی مختلف مسائل سے آپ کا سامنا ہوگا اور آپ اس میں فیل ہوتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو تو اپنے نفس پر قابو ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو اس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، تو بس اس میں پھر تو نفس جو ہے وہ تو پھر غصے میں بھی آتا ہے۔ جو اخلاق رذیلہ کی میں بات کر رہا تھا اس میں ایک جو صفت ہے اس کی وہ غصہ ہے، انسان میں غصہ ہوتا ہے، اور اکثر یہ پھر جو طلاق دے کے پشیمان ہو جاتے ہیں تو پھر مسئلہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی میں نے تو اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دی تھی، کیا یہ واقعہ ہو گئی؟ یعنی ایک عجیب سا سوال ہے۔ تو غصے میں عام طور پہ یہ معاملات جو ہیں پھر بیوی غصے میں آ جاتی ہے، اور وہ شوہر کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، شوہر غصے میں آ جاتا ہے، بیوی کی حقوق تلفی کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تقوی سے
یعنی ان باتوں سے بچ سکتا ہے انسان اگر یہ متقی ہو اور اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو. یا ابھی ہم پڑھ کے آئیں ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر ان کا ایمان ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر تو پھر جو ہے یہ بچ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے یا اس کے حدود کی تجاوز کرنے سے وہ بچ سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو اپنے نفس پر قابو نہیں ہے تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے سامعین اکرام. اور ایک مسئلہ نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں وہ پیدا ہوتے رہیں گے. انسان جو ہے اپنے اللہ سے غافل ہوگا اور پھر یہ اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق بعض وقت جذبات میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا کہہ جائے. اور ایسا ہوتا ہے سامعین کرام، میں نے بھی اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کو، ان کی احتیاط کی تمام حدود کو وہ پار کر جاتا ہے. یعنی اللہ کے اور رسول کے بارے میں ایسے ایسے کمنٹس دے دیے جاتے ہیں جو کہ انسان کو یعنی اس پہ کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے. یعنی ایمان سے وہ شخص فارغ ہو سکتا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں سامعین کرام. آج تو اور مزید بات ہو نہیں سکے گی، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بارے میں اور بات کریں گے. الطلاق مرتان سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. لیکن آج کے درس کا یعنی جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر انسان اپنا تزکیہ نفس کر لے، اپنے اوپر قابو پا لے، تو وہ بہت سے مسائل سے بچ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں زندگی گزروانا چاہتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی طریقے سے ہم زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.